خدا یسوع کے عظیم جلالی بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، آپ کا خاندان، آپ کا گھرانہ بخیر و عافیت ہوں گے۔ خدا ان کا شکر ہو۔ عزیزوں، کافی عرصے کے بعد ممکن ہوا کہ ایک ویڈیو اور آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں۔ کچھ ذاتی مصروفیات کی وجہ سے میں یہ کام نہ کر پایا، جس کے لیے میں نہایت معذرت خواہ ہوں۔ اور آج ایک نئی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور آج میں آپ کو جو چیز بتانے والا ہوں، آپ کو دکھانے والا ہوں، وہ ہے فلاخن۔ فلاخن کیا ہے، اس کا استعمال کیا ہے، اس کے تعلق سے میں ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ فلاخن انگریزی ترجمے کو جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پہ سلنگ اس کو کہا گیا ہے، جس کا ایک معنی گلیل بھی ہے، لیکن فلاخن میں اور گلیل میں فرق ہے۔ فلاخن جو ہے اس کی بناوٹ فرق ہے، اس کا استعمال فرق ہے، لیکن جو گلیل ہے وہ فرق چیز ہے۔ بائبل مقدس میں اس کا ذکر جو ہے وہ سلاطین کی دوسری کتاب میں اور اس کے 30 باب کی 25ویں آیت میں گوپیا لفظ آیا ہے، اور تواریخ کی دوسری کتاب اس کا 26واں باب اور اس کی آیت نمبر 14 میں فلاخن، اور اسی طرح تواریخ کی پہلی کتاب ہے اور اس کا 12واں باب دوسری آیت میں بھی لفظ فلاخن استعمال کیا گیا ہے۔ اب فلاخن کی مہارت کے تعلق سے میں آپ کو بتانا چاہتا کہ حوالہ ہے وہ قضات کی کتاب کا 20واں باب ہے اور اس کی آیت نمبر 16۔ اس میں اتنے مہارت کے ساتھ اس فلاخن کا استعمال بتایا گیا ہے کہ جو بال ہے اس کے نشانے پر بھی وہ پتھر مار سکتے تھے۔ اس قدر باریک سے باریک چیز جو ہے اس فلاخن کے ساتھ اس کا نشانہ اس کو بنایا جا سکتا تھا۔ اور یاد رکھیے گا، یہ نشانہ ایسا نشانہ ہوتا تھا جو کبھی خطا نہیں ہوتا تھا، کبھی یہ نشانہ جو ہے وہ چوکتا نہیں تھے، اپنے ہدف کو وہ جا لیتا تھا، جا ٹکراتا تھا۔ اور جیسے آج کے موجودہ زمانے میں سنائپر ہیں، اور سنائپر جو ہے وہ کسی بھی چیز کو دور سے اپنے نشانے کو جو ہے وہ اپنا ہدف بنا سکتے تھے نشانہ باندھ کر۔ اسی طرح یہ اس زمانے کے جو ہے وہ سنائپر ہوتے تھے اور ان کا نشانہ خطا نہیں ہوتا تھا۔ مثال کے طور پر خدا کا بندہ داؤد جو ہے وہ جاتی جلیت کے ماتھے پر جو ہے وہ ایک پتھر مارتا ہے، حالانکہ اس کا پورا بدن جو ہے وہ لوہے سے ڈھکا ہوا ہے اور کوئی جگہ باقی نہیں ہے، صرف ایک ماتھا ہے جس کو وہ ہدف بناتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا، مفسرین بیان کرتے ہیں کہ یہ نشانہ جو خدا کا بندہ داؤد لگاتا ہے جس کو ماتھے کو، اور جو پتھر جو ہے تقریباً 160 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے اس فلاخن سے نکلا، اور اس کا ذکر سموئیل کی پہلی کتاب ہے اور اس کا 17واں باب اس کی پہلی آیت مقدسہ سے آیت نمبر 58 تک۔ اور یاد رکھیے گا کہ چرواہے کے پاس بھی یہ ہتھیار ہوتا تھا اور جنگ میں بھی اس کو استعمال کیا جاتا تھا۔ تو چرواہے کے پاس ایک جھولا ہوتا تھا جس میں فلاخن اور اس کی روٹی اور لاٹھی ہوتی تھی، اور مصری، بابلی اور اسوری جو فوج ہے اس کا جی خاص ایک حربہ جنگ تھا، یعنی جو فلاخن ہوتا تھا۔ اور اسرائیلی فوج میں بھی اسی طرح کے فلاخن جو انداز ہوتے تھے، فلاخن چلانے والے ہوتے تھے، وہ بھی ایک خاص مقام رکھتے تھے، اور خصوصاً بنیامین کے قبیلے کے جو لوگ ہیں وہ اس میں یعنی فلاخن چلانے میں خاصی مہارت رکھتے تھے۔ اب میں عزیزو آپ کو دکھاؤں گا کہ یہ فلاخن ہے کیا، کیونکہ جو نئی پود کے جو لوگ ہیں، نئے خدام ہیں، مبشرین ہیں، جو شہری ماحول میں بڑے ہیں اور انہوں نے اس ماحول کو دیکھا نہیں ہے، تو ان سے یہ چیزیں چھپی ہوئی ہیں، بیان کرنے میں ان کو کافی دقت ہوتی ہے۔ تو میں ابھی آپ کو دکھاؤں گا کہ جو فلاخن ہے، پہلے یہ سلنگ گلیل ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی لکڑی ہے اور اس کے اوپر یہ ربڑ باندھ دی جاتی ہے، اور اس کے ساتھ اس میں گولی رکھ کر یا مٹی کے گول جو ہے بنا کر ان کو پھر اپنے ہدف پر جو ہے وہ مار دیا جاتا تھا۔ یہ اتنا کارگر نہیں ہوتا تھا، حالانکہ یہ بھی سلنگ ہے اور اس کو بھی استعمال کیا گیا ہے، لیکن سب سے جو خطرناک ہتھیار ہوتا تھا وہ یہ فلاخن۔ اب دیکھیے گا کہ دیکھنے میں یہ کچھ بھی نہیں ہے، ایک ٹکڑا ہے
جو چمڑے کا ہے اور 2 رسیاں ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کو کیا کرتے تھے کہ ایک رسی کو ایسے انگوٹھے سے باندھ لیتے تھے اور دوسری رسی کو ہاتھ میں پکڑ لیتے تھے، اس کے اندر پھر پتھر رکھ لیے جاتے تھے اور اس کے بعد اس کو گھمایا جاتا تھا۔ یاد رکھیے گا یہ بھی ایک پتھر ہے لیکن یہ چکنا نہیں ہے، سموتھ نہیں ہے، اور اس کی جو سپیڈ ہے وہ نہیں بنتی تھی۔ اب دیکھیے گا کہ جو چکنے پتھر ہیں یہ والے چکنے پتھر ہیں، یہ قدرتی طور پر چکنے ہیں، ٹھیک ہے، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ۔ اور یہ میں خصوصی طور پر اسلام آباد سے ایک نالے میں سے اٹھا کر لایا ہوں، یہ دیکھیں قدرتی طور پر سموتھ ہے۔ اور ان پتھروں کو ایک پتھر جیسے خدا کا بندہ داؤد جو ہے وہ رکھتا ہے ایسے، اور اس کے بعد اس کو زور سے گھمایا جاتا تھا۔ میں اس کو سامنے اس لیے نہیں گھما سکتا کیونکہ سامنے کیمرہ مین ہے اور ارد گرد کچھ بچے جو ہیں وہ بھی کھیل رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی بچے کے ساتھ ٹکرا دے۔ اور اس کے بعد اس کو ایسے زور سے گھمایا جاتا تھا، زور سے گھمایا جاتا تھا۔ اب میں اس کے بغیر گھماؤں گا، یہ اس طرح سے ایک ایسے ہے تاکہ ایک رسی مضبوطی سے ہاتھ میں رہے اور دوسری رسی جو ہے وہ ایسے اس کو ایسے گھمایا جاتا، ایسے یا ایسے گھمایا جاتا تھا، یا سر کے اوپر سے ایسے کر ایسے۔ اور پھر جب ایک رسی کو چھوڑتے تھے تو یہ پتھر جو ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ نکلتا تھا اور اپنے ہدف کو جا وہ لیتا تھا، ٹکراتا تھا اور دشمن جو ہے وہ ڈھیر ہو جاتا تھا۔ تو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو لازمی پسند آئے گی۔ یہ دیکھیں فلاخن ہے، کچھ بھی نہیں ہے دیکھنے میں، لیکن ہے یہ غضب کی چیز۔ اس نے بڑے بڑے سرماؤں کو جیسے جاتی جلیت ہے اس کو ڈھیر کیا ہے اور اس طرح سے فتح پائی ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو لازمی پسند آئی ہوگی، اور آپ اس کو لازمی شیئر کیجیے گا اور اس کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ سو خداوند آپ سب کو اپنی حفظ و پناہ میں رکھے، اپنی برکات سے مالا مال فرمائے۔ امید کرتے ہیں کہ آئندہ ویڈیو تک ہم سب اسی طرح باخیر و عافیت رہیں گے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، آمین۔